کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نماز پڑھ کر اٹھے ہوں اور دل میں یہ سوال آیا ہو، کیا میری نماز واقعی قبول ہوئی ہوگی؟ کیونکہ ہم اکثر نماز پڑھ تو لیتے ہیں لیکن اس کی قبولیت کی فکر نہیں کرتے۔ ہم جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں، اسلام پھیرا اور فوراً دنیاوی کاموں میں مصروف ہو گئے۔ دنیاوی کام، بچے، کاروبار، گھر۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر اللہ کسی بندے کی نماز کو قبول کر لے تو اس کی زندگی میں ایسی کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے ویئرس؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے نماز قبول ہونے کی 4 نشانیاں۔ آج آپ خود کو اس ویڈیو میں محسوس کریں گے کہ کیا آپ میں واقعی وہ نشانی ہے، یہ نشانیاں کیا آپ میں موجود ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ گناہوں سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ اب دیکھیں کہ جو شخص دل میں نماز پڑھتا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے وقت اس کا دل اور دماغ دنیاوی کاموں کی بجائے، دنیاوی سوچوں کی بجائے اللہ کے خیال دل میں ہو، اللہ کا خیال دل میں رکھ کر اس نے نماز پڑھی ہو۔ کیونکہ جو نماز دل سے پڑھی جاتی ہے وہ انسان کے اندر خاموشی سے تبدیلی لانا شروع کر دیتی ہے۔ انسان اچانک گناہوں سے نہیں بچتا، آہستہ آہستہ کر کے اس کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ اس کا نفس امارہ سے نفس لوامہ کی طرف آ جاتا ہے۔ یعنی پہلے وہ غلطی کرتا ہے، اس پر خوش ہوتا ہے، یا وہ گناہ کرتا ہے تو اس کو وہ گناہ محسوس ہی نہیں ہوتا، یا پھر وہ اس کو محسوس کرنا نہیں چاہتا۔ لیکن جب وہ دل سے نماز ادا کرتا ہے، دل کی نماز پڑھتا ہے، تو جب پھر اس کے بعد پھر جب وہ جھوٹ بولتا ہے، گناہ کرتا ہے یا غیبت کرتا ہے، تو اس کے دل میں عجیب سی بے چینی ہونے لگتی ہے، کیونکہ اندر ہی اندر کہیں نہ کہیں ضمیر جاگ رہا ہوتا ہے آپ کا۔ یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنے والا کبھی گناہ نہیں کرے گا، ہم سب کمزور ہیں۔ کبھی غصہ آ جاتا ہے، کبھی زبان سے غلط بات نکل جاتی ہے، کبھی دل دنیا میں لگ جاتا ہے، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ پہلے جھوٹ، غیبت، چغلی، یہ ساری برائیاں ہمیں نارمل لگتی ہیں، لیکن اب دل نہیں کرتا، دل نہیں مانتا ان چیزوں کو کہ اب یہ سب کریں۔ جھوٹ بولنے سے بہتر ہے دل کرتا ہے کہ خاموش رہیں۔ انسان گناہ میں سکون نہیں ڈھونڈ پاتا۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ جب بھی آپ نماز پڑھ لیتے ہیں، اپنی نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں، تو دل کرتا ہے کہ دوسری نماز کا بھی جلدی جلدی وقت آ جائے اور ہم اس سے اگلی نماز بھی پڑھ لیں۔ آپ نے ظہر کی نماز پڑھی ہے، اب دل کرتا ہے عصر کی نماز بھی پڑھ لیں۔ آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ سجدے میں ہی رہیں۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ اگر نماز چھوٹ جائے تو دل بے چین محسوس ہونے لگتا ہے۔ جیسے آپ نے کبھی کسی اپنے سے ملاقات کرنی ہو تو اگر آپ ان ملاقات نہ کر پائیں تو دل میں کمی سی محسوس ہونے لگتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے اپنی کسی بہن سے یا اپنے کسی دوست سے کوئی وقت لیا ہے کہ اس ٹائم پہ ہم ملیں گے، لیکن اگر آپ نہیں مل پاتے تو پھر آپ کے دل میں دکھ ہوتا ہے کہ کاش میں چلی جاتی، کاش ہم مل لیتے۔ آپ دنیاوی کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں اور آپ نہیں مل پاتے جو آپ نے وقت اور ٹائمنگ اپنے دوست یا بہن سے لی ہوتی ہے۔ اللہ پاک سے بھی ملاقات کے لیے یہ نمازوں کا ٹائم ہے۔ اگر وقت پر نماز ادا کر لی تو سکون، ورنہ بے چینی محسوس ہوگی، اور یہ احساس ہر کسی کو محسوس نہیں ہوتا، یہ اللہ جسے چاہے عطا کرتا ہے۔ اگر تم دیکھو کہ اللہ نے تمہیں نماز کے لیے کھڑا کر دیا ہے تو سمجھ لو کہ وہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز رہ جائے اور دل میں بے چینی محسوس ہو تو اسے معمولی نہ سمجھیں کہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے آپ پر۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ انسان کا دل نرم ہونے لگتا ہے۔ یہ سب سے خوبصورت نشانی ہے، کیونکہ لوگ عبادت تو کرتے ہیں لیکن ان کے لہجے سخت ہوتے ہیں، زیادہ غصہ آتا ہے، تکبر ہوتا ہے ان کے دلوں میں، لوگوں کو جج کرتے ہیں۔ اچھا، تکبر صرف مال و دولت کا اور اولاد کا نہیں ہوتا، ایک عبادت کا بھی تکبر ہے کہ میں تو بہت عبادت ہوں۔ اگر آپ نمازیں پڑھتی ہیں، روزے رکھتی ہیں، تو یہ گمان بھی لانا نہیں چاہیے کہ میں تو بہت نیک ہوں، میں بہت پرہیزگار ہوں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر اگر آپ نقاب لیتی ہیں یا حجاب کرتی ہیں، آپ کسی ایسی پرسن سے ملتی ہیں، نیکسٹ کسی لڑکی سے ملتی ہیں جس نے گلے میں دوپٹہ لیا ہوا، تو اپنے دل میں یہ خیال ہرگز نہ لائیں کہ یہ تو گناہ کر رہی ہے، اس نے دوپٹہ نہیں، اس نے حجاب نہیں کیا ہوا۔ تو اگر کوئی حجاب کرتی ہے نا، یا کسی مرد نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ بہت نیک اور پرہیزگار ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک نے
اللہ پاک کی طرف سے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اس پر آپ نے عمل کیا، یہ اچھی بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگلے کو جج کریں آپ، بلکہ آپ اس کو دعا دیں کہ اللہ پاک نے جس طرح آپ کو توفیق دی ہے اللہ پاک اس کو بھی توفیق دے۔ اب دوسری بات آتی ہے غصے کی۔ اگر آپ اگر آپ اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، آپ کے لہجے میں سختی ہے ماں باپ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ یا شوہر اپنی بیوی کے ساتھ، جو اس کا لہجہ ہے وہ سخت ہے، آپ اگلے کو معاف نہیں کر پا رہے، آپ کا دل سخت ہے، کیونکہ ہم اکثر نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارا اخلاق جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا، ہم کہیں نہ کہیں تو ہم میں کمی ہے ہمارے اندر، کیونکہ نماز صرف ماتھا زمین پر نہیں لگاتی، دل بھی جھکا دیتی ہے، کیونکہ جن کا دل جھکتا ہے نا اللہ پاک کی طرف، وہ دوسروں پر فتوے نہیں لگاتے۔ آخر میں بس اتنا کہوں گی کہ آپ کی نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن یہ بس کچھ نشانیاں ہوتی ہیں جو امید دلاتی ہیں کہ شاید اللہ ہم پر مہربان ہو رہا ہے، تو آپ اللہ سے اچھی امید رکھیں۔ آپ جب نماز ادا کریں تو نماز کو بوجھ سمجھ کر نہ پڑھیں، بلکہ اللہ سے ملاقات سمجھ کر پڑھیں، ایسے کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور وہ ہم سے بے حد محبت کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کی نمازیں قبول فرمائیں، آمین۔